السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ایم اے اسلامک سروسز یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے چینل پر آپ کو بخاری شریف سے حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ایک حدیث پاک ہم سنیں گے، اور حدیث پاک سننے سے پہلے یہ بات ایک بار پھر آپ کو ریمائنڈ کروا دیں کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، حدیث پاک مکمل دیکھیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے، مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ مفہوم بھی واضح ہوگا، اور انشاءاللہ حدیث سننے کی برکات بھی نصیب ہوں گی۔ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ان فیوچر ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور لائک ضرور کیجئے گا۔ آپ کا لائک کرنا، کمنٹس کرنا، شیئر کرنا یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ اللہ کریم جل شانہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ کتاب و احادیث الانبیاء بخاری شریف ہے، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجیء نوح و امتہ، کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت بارگاہ خداوندی عز و جل میں حاضر ہوگی۔ فیقول اللہ هل بلغت، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا، کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ فیقول نعم ای ربی، حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے ہاں اے رب۔ فیقول لامتہ هل بلغکم، اب اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دریافت فرمائے گا کہ کیا نوح نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ فیقولون لا، تو وہ کہیں گے نہیں، ما جاءنا من نبی، ہمارے پاس تو کوئی نبی ہی نہیں آیا۔ فیقول لنوح من یشہد لک، اب اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے نوح تمہارے لیے کون گواہی دے گا کہ تم نے ان تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حالانکہ دیکھیں اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن یہاں شان دکھائی جا رہی ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ نے ان تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ فیقول محمد و امتہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اے اللہ میرے پاس گواہ ہے، اور وہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فنشہد انہ قد بلغ، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ وَهُوَ قَوْلُهُ، اور فرمایا کہ یہی ہے اللہ کا ارشاد، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی ایسے ہی ہم نے تم کو عادل قوم بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ، اور وسط امتم وسطا، یہاں جو وسط ہے اس کے معنی عدل کے ہیں، یعنی عادل بنایا۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے گا، بس زیادہ وقت آپ کا میں نہیں لوں گا، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، لیکن غور کیجئے گا کہ نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، اور آپ کے نہ جانے کتنے ہزاروں برس بعد حضور دنیا میں تشریف لائے، ہے نا؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اگر گواہ چاہیے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دے گی کہ میں اس اپنی قوم تک تیرا پیغام پہنچا چکا ہوں۔ اب گواہی جو ہوتی ہے یہ دیکھیں دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو آنکھ سے دیکھ کر، ہے نا، آنکھ سے آدمی دیکھتا ہے تو دیکھ کر گواہی دیتا ہے، اور ایک گواہی سن کر ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، تو ہم یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ تو جواب ہم یہی دیں گے کہ ہم نے اپنے نبی سے سنا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، تو نبی سے سن کر ہم نے گواہی دی، یہ ہو گئی سنی ہوئی گواہی۔ اور دوسری گواہی وہ ہوتی ہے جو دیکھی ہوئی ہو، آنکھ سے دیکھی ہوئی ہو، ہم نے سن کر دی، حضور نے دیکھ کر دی، معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا اور ہمیں بتایا اللہ ایک ہے، حضور نے دیکھا، دیکھ کر گواہی دی۔ پھر اگر تھوڑا سا آپ قرآن پاک پڑھیے، مثلا پہلا پارہ ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا ورنہ تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے اس عنوان پر۔ آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے دنیا میں آئے نا،
آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیدا فرمایا تو آپ کی پیدائش کا واقعہ قرآن میں بیان کیا. پہلے پارے میں مثلاً بیان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی. اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ اور یاد کرو اے محبوب یاد کرو. یاد کروایا جا رہا ہے. بتائیے ذرا یاد کس کو کروایا جاتا ہے؟ اسی کو جو موقع پر موجود ہو. جو موقع پر موجود ہو اسی کو یاد کروایا جائے گا نا. ابھی 2 دن پہلے شب برأت گزری. مثلا ہماری مسجد میں بھی محفل تھی شب برأت کی اور دیگر مساجد میں الحمدللہ محافل اور اجتماعات کا سلسلہ تھا. تو اب اگر میں آپ سے کہوں کہ یاد کریں جو ہماری مسجد میں جو 2:30 بجے جنہوں نے نعت شریف پڑھی تھی تو اگر تو آپ موجود تھے تو آپ فوراً کہیں گے ہاں 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 بالکل بہت کمال کی نعت پڑھی تھی. اور اگر آپ موجود ہی نہیں ہیں تو آپ کہیں گے نا کہ یار مجھے کیا پتا آپ مجھے کہہ رہے ہیں یاد کرو میں تو تھا ہی نہیں وہاں پہ تو میں کیا یاد کروں مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا یاد کرنا ہے میں تو موجود ہی نہیں تھا. اسی طرح اور مثالیں لے لیجیے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. موسیٰ علیہ السلام بھی حضور سے پہلے دنیا میں آئے تھے لیکن اللہ فرما رہا ہے محبوب یاد کرو اس وقت کو. تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضور کو یاد دلایا جا رہا ہے. اس طرح اگر اور غور کریں بہت آسان سی مثال دیتا ہوں. اما پارے کی سورہ فیل ہے. اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ ہاتھی والے جو ابرہہ کا لشکر آیا تھا یہ بھی حضور کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے. اس طرح سورہ فجر میں الم تر کیف فعل ربک بعاد. اے نبی اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. تو یہ ساری چیزیں ذرا غور تو کیجئے. کہیں فرمایا جا رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہیں فرمایا جا رہا ہے یاد کرو. یہ ساری چیزیں اس بات پر دلیل ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی موجود تھے ملاحظہ فرما رہے تھے. اور خود حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. سبحان اللہ. تو حضور تخلیق میں سب سے پہلے ہیں اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہیں. سبحان اللہ. بہت ساری باتیں ہیں. تو اس حدیث میں تو فرمایا گیا نا نوح علیہ السلام وہ نوح علیہ السلام ایسے ہی تو گواہی دلوائیں گے حضور سے کہ یا اللہ تیرے محبوب کو تو پتہ ہے حضور کو تو پتہ ہے نا. حضور تھے تو حضور کو پتہ ہے نا. حضور تھے ملاحظہ فرما رہے تھے تو حضور کو پتہ ہے کہ میں نے تبلیغ کی تھی. تیرے محبوب گواہی دیں گے میرے لیے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے حضور کا سچا عشق عطا فرمائے. دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک اور حدیث پاک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.